بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم نے فیڈرل بورڈ کی جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود ڈپٹی نذیر احمد کے تحریر کردہ ناول توبۃ النصوح سے ماخوذ سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی بلند خوانی کی تھی۔ سبق کے مشقی سوالات کو سمجھا تھا اور سبق کے خلاصے کو پڑھا تھا۔ SLO بیسڈ یعنی تدریسی مقاصد پر مشتمل سوالات کے جوابات، عبارات کی تشریح کو سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق سے متعلق SLO بیسڈ تفہیم عبارت یعنی عبارت کو سمجھ کر اس سے متعلق مختصر سوالات کو پڑھیں گے اور آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچرز کی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ان لیکچرز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 کے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشتناک۔ نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں کلیم کو چاروں ناچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا، قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے۔ مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو وشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے یہ تو فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طرف اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مرزا: پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم: سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا تو نہیں ہے، اور جو آپ کی صلاح ہو۔ مرزا: خیر، نیت شب حرام صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیج دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے۔ کلیم: یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام اور کپڑے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں۔ میں جانتا ہوں عمارت کی قسم کی کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کو تم نے اپنے ملک نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکہ پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس تمام جاؤ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا۔ مرزا: آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ کی صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے۔ بندے کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے متبنا کیا تھا اور اپنا جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کی۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں بھاگتا ہے۔ صحبت نام ملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس عبارت کے مطابق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، کلیم کو مسجد کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ اس کا جواب ہے، کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی مسجد زرار کی طرح ویران وحشتناک۔ نہ کوئی حافظ ہے، نہ ملا، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ دوسرا سوال ہے، مسجد کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ اس کا جواب ہے، کیونکہ مسجد ویران پڑی تھی اس لیے مسجد میں ہزارہا چمگادڑیں رہتی تھیں اور ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی تھی کہ بجائے خود کھرنجے کا فرش بن گیا تھا۔ تیسرا سوال ہے، مرزا صاحب نے دیر سے آنے کی کیا وجہ بتائی؟
اس کا جواب ہے، مرزا نے دیر سے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے بتایا کہ اس کی بیوی کئی دن سے بیمار ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ چوتھا سوال ہے، کلیم نے مرزا کو کیسے بتایا کہ اس کا اصل ارادہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، کلیم نے مرزا کو اپنے مسائل بیان کر کے اس کو سمجھایا کہ اس کا اصل ارادہ گھر لوٹ کر جانا نہیں ہے۔ پانچواں سوال ہے، مرزا اپنے بارے میں کلیم کے پاس کیا دعوے کیا کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، مرزا اپنے آپ کو جمعدار کا وارث اور جانشین ظاہر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا اس کے ہاں دوہری محل سرائیں، کئی پائیں باغ، متعدد دیوان خانے، حوض، حمام، کٹڑے، گنج، دکانیں اور سرائیں ہیں۔ چھٹا سوال ہے، مرزا کو کس نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، مرزا کو جمعدار صاحب مرحوم مغفور نے متبنہ کیا تھا اور اپنا جانشین کر مرے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس نثر پارے میں مصروفیت اور شہریت کی دو مختلف جہات کا تصور دیا گیا ہے۔ ایک طرف بندے کی سختی اور اس کے عادات کی توثیق کی گئی ہے جو اس کو ایک مختصر شخصیت بناتی ہے، دوسری طرف شعر کی سرکاریت اور فضائیت کی عدم فہمی کی بات کی گئی ہے۔ شہری عوام کو بندے کی عادات اور ان کے رفتاروں کی غیر معمولیت سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس نثر پارے نے شہری معاشرت کی زندگی میں بے انصافی اور بے توجہی کے بارے میں عمیق فکر کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہزار ہا چمکادڑ، چونکہ اس میں تعداد کی بات ہو رہی ہے لہٰذا اسے مرکب عددی کہا جائے گا۔ دوسرا ہے یہ ماجرا، اس میں لفظ یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اسے مرکب اشاری کہا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مریضہ کی تیمار داری، اس میں لفظ کی اضافت کے طور پر استعمال ہوا ہے لہٰذا اسے مرکب اضافی کہیں گے۔ چوتھا ہے دکانیں اور سرائیں، اس میں لفظ اور عطف کے طور پر استعمال ہوا ہے لہٰذا اسے مرکب عطفی کہیں گے۔ یا اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، پیراگراف کے لیے مناسب عنوان ویران مسجد۔ اسی طرح سے دوسری عبارت کو پڑھتے ہیں، کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شعرا آپ نے سنا ہے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ آپ کو سناؤں۔ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ کلیم پر اس کیفیت سے باپ کے روبرو آنا جیسا کچھ شاک گزرا ہوگا ظاہر ہے، مگر کیا کر سکتا تھا۔ سپاہی اس کو کشاں کشاں لے ہی گئے۔ محلے کی مسجد میں جس میں نصوح نماز پڑھا کرتا تھا اس کے گھر سے بہت قریب تھی۔ سین مسجد میں ایک شاداب چمن تھا اور چمن کے بیچوں بیچ ایک پکا مرتفع چبوترا عجب تفریح کا مقام تھا۔ نصوح بیشتر نماز عشاء کے بعد خصوصاً چاندنی راتوں میں اس چبوترے پر بیٹھ کر پھول بوٹوں میں خداوند تعالیٰ کی صنعت ملاحظہ کیا کرتا تھا۔ اس کو بیٹھا دیکھ کر دوسرے نمازی بھی جمع ہو جاتے اور نصوح کو واز و پند کے طور پر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ سپاہی کلیم کے لیے آ پہنچے۔ یہ اتفاق من جانب اللہ شاید اس وجہ سے پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت مزدوری کر کے بوجہ حلال روزی پیدا کرتے تھے، ان کے سامنے اس کی گردن نخوت نیچی ہو۔ منکر نکیر کی طرح 2 سپاہی اس کی گردن پر سوار تھے، نہ سر پر ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی۔ 2 وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر ذرا سا نکل آیا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں۔ کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ جو نصوح کی نظر بیٹے پر پڑی گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا۔ اگر پہلا سا نصوح ہوتا تو نہیں معلوم عورتوں کی طرح دھاڑے مار کر روتا یا سر پیٹنے لگتا یا دوڑ کر بیٹے کو لپٹ جاتا یا سپاہیوں سے بے پوچھے گچھے دست و گریبان ہو پڑتا یا خدا جانے اضطراب جاہلانہ میں کیا کرتا، مگر اب اس کی جملہ حرکات و سکنات
معلوم دینداری کی موتی اور مؤدب خدا پرستی کی تابع تھیں۔ اس نے ایک دم سرد بھر کر انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہا اور اف بھی نہ کی۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ سپاہی تو اتنا سن کر رخصت ہوئے اور کلیم کو رفقائے نسوح میں سے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ چلتے ہیں اس عبارت کے مطابق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، کوتوال نے رعایت کرتے ہوئے سپاہیوں کو کیا حکم دیا؟ اس کا جواب ہے، کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نسوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا ورنہ واپس لا کر حوالات میں قید رکھنا۔ دوسرا سوال ہے، مسجد کے صحن میں کیا کیا نمایاں تھا؟ اس کا جواب ہے، مسجد کے صحن میں ایک شاداب چمن تھا اور چمن کے بیچوں بیچ ایک پکا مرتفع چبوترا عجب تفریح کا مقام تھا۔ تیسرا سوال ہے، عبارت کی روشنی میں بتائیں کہ کلیم کے ساتھ یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا؟ اس کا جواب ہے، یہ واقعہ من جانب اللہ اس وجہ سے پیش آیا کہ جو لوگ کلیم کی نظر میں صرف اس وجہ سے ذلیل تھے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرتے تھے، اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے حلال روزی پیدا کرتے تھے، ان کے سامنے اس کی گردن نخوت نیچی ہو۔ اس کے بعد سوال ہے، جب سپاہی کلیم کو مسجد میں لائے تو اس کی کیا حالت تھی؟ اس کا جواب ہے، سپاہی کلیم کو مسجد میں لائے تو نہ اس کے سر پر ٹوپی نہ پاؤں میں جوتی، 2 وقت کے فاقے سے منہ سوکھ کر ذرا سا نکل آیا تھا، آنکھوں میں حلقے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں، کپڑوں کا وہ حال تھا کہ ایسے لباس سے ننگا ہوتا تو بہتر تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، جوں نسوح کی نظر بیٹے پر پڑی تو اس کی کیا کیفیت تھی؟ اس کا جواب ہے، جوں نسوح کی نظر بیٹے پر پڑی گویا ایک تیر سا کلیجے میں لگ گیا۔ اگر پہلا سا نسوح ہوتا تو خدا جانے اضطراب جاہلانہ میں کیا کرتا، مگر اب اس کی جملہ حرکات و سکنات معلوم دینداری کی مطیع اور مؤدب خدا پرستی کی تابع تھیں۔ اس کے بعد سوال ہے، نسوح نے سپاہیوں کو اپنی کلیم کے ساتھ کیا نسبت بتائی؟ اس کا جواب ہے، سپاہیوں نے نسوح سے کلیم کی نسبت پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد سوال ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، اس نثر پارے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کلیم کے گرفتار ہو جانے کے بعد کوتوال نے رعایت کرتے ہوئے سپاہیوں کو نسوح سے اس کی نسبت معلوم کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ جب نسوح کی نظر بیٹے پر پڑی اس نے شرمندگی کے مارے ایک سرد آ بھری اور کچھ نہ کہا۔ سپاہیوں نے اس سے کلیم کی نسبت دریافت کی تو نسوح نے آنکھیں نیچی کر لیں اور کلیم کے فرزند ہونے کا اقرار کیا۔ سپاہی رخصت ہوئے اور کلیم کو کسی نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کے بعد سوال ہے، نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ جواب، نثر پارے میں آنے والے 4 مرکبات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، 2 سپاہی، اس میں چونکہ تعداد کا اظہار ہو رہا ہے اس لیے اسے مرکب عددی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، محلے کی مسجد، اس میں چونکہ اضافت کے طور پہ لفظ کی استعمال ہو رہا ہے لہٰذا اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر چاندنی راتوں، چونکہ اس میں چاند کا وصف یعنی چاند کی روشنی بیان کی جا رہی ہے اس لیے اسے مرکب توصیفی یعنی وصف بیان کرنے والا مرکب کہا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر حرکات و سکنات، چونکہ حرکات اور سکنات کے بیچ میں لفظ واو عطف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لہٰذا یہاں پہ اسے مرکب عطفی کہیں گے۔ یا اس پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ جواب، پیراگراف کے لیے مناسب عنوان نسوح اور کلیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔